اب مختصر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ابو لؤلؤ فیروز ایک مجوسی تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ اس نے ایک دفعہ شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے جو مالک ہیں، آقا ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے زیادہ محصول لیتے، یعنی غلام کو اگر آقا اجازت دیتا تھا کہ جاؤ کوئی کام کرو تو اس میں سے کچھ حصہ اس کے مالک کا ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کتنے فن جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ 3۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر 3 فن آپ کے پاس ہیں تو پھر یہ جو محصول آپ کا مالک آپ سے لیتا ہے یہ کوئی زیادہ نہیں۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے شکایت کی اور امیر المومنین نے میری بات نہیں مانی۔ جاتے جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ چکیاں بہت اچھی بناتے ہو، ایک چکی میرے لیے بھی بنا کے دو۔ کہنے لگا کہ میں آپ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کی شہرت مشرق اور مغرب میں ہوگی۔ اب یہ بات کہہ کر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں سے فرمایا کہ یہ شخص مجھے دھمکی دے کر گیا ہے۔ چکی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے دھمکی دے کر گیا ہے، یہ مجھے شہید کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ تو چلا گیا۔ پھر ایک دن فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، امامت کروا رہے تھے مسجد نبوی میں۔ اب فجر کی نماز کا وقت تھا، اندھیرا بھی تھا۔ وہی مجوسی جو کہ مسلمان نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے ارادے سے، ان کو شہید کرنے کے ارادے سے چادر لپیٹ کر اور چادر میں خنجر رکھ کر آ کر مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ اور جو ہی نماز شروع ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات شروع فرمائی تو صف سے نکل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے حملہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زخمی ہو گئے کہ گر گئے۔ لیکن اس حالت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ آگے آئیں اور نماز پڑھائیں، یعنی نماز مکمل ہونی چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر نماز پڑھائی اور وہ بدبخت تو بھاگ گیا، نہیں بھاگا نہیں بلکہ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میری جان چھوٹنے والی نہیں ہے تو ہر طرف خنجر چلانے لگا اور بہت سارے لوگوں کو اس نے زخمی کر دیا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب میں بھاگ نہیں سکتا تو اسی خنجر سے اس نے خودکشی کر لی۔ دنیا میں ظلم کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی مل گیا۔ ایک تو تھا وہ مجوسی، دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہونے کی وجہ سے بھی وہ جہنمی ہو گیا تھا، تیسرا اس نے خودکشی کر کے حرام کی موت قبول کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو ایک مجوسی تھا، غلام، جس نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو چکی بنا کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے میرا قاتل کوئی کلمہ گو مسلمان نہیں ہے۔ اور کسی مسلمان کی کیا ضرورت تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت